آج کے درس قرآن میں ہم سخاوت کے متعلق چند باتیں سماعت کریں گے۔ اسلام نے جن پاکیزہ اصولوں کی طرف اپنے ماننے والوں کی رہنمائی کی ہے، عادات میں سے، ان خوبصورت باتوں میں سے، ان خوبصورت چیزوں میں سے ایک چیز جس کی قرآن و حدیث میں متعدد مقامات پہ فضیلت و عظمت بیان ہوئی، وہ صدقہ ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پہ اللہ عز و جل نے سخاوت کے بارے میں بیان کیا اور بخل اور کنجوسی سے مسلمانوں کو منع کیا۔ اسی ضمن میں سورہ بنی اسرائیل 15 سپارے کے اندر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَبْسُوطَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ۔ مطلب کیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اس طرح رکھ کہ وہ اس طرح اس کو رکھ لینا کہ اسے خرچ کرنے کے لیے کبھی کھولے ہی نہ، اور اپنا مال کبھی اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کرے، اور ہر وقت مال کو جمع کرتے رہنا، اسے گنتے رہنا اور اسے جوڑ جوڑ کے رکھتے رہنا۔ یہ اسلام کی نظر میں، قرآن و سنت کی نظر میں قابل مذمت بات ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ اس طرح بہت ساری احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال کو جمع کر کر کے رکھنے کی اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے کی مذمت بہت ساری حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے صحیح کے اندر حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم سے بچو، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اندھیریاں ہوں گی ظلم کی وجہ سے۔ وَاتَّقُوا الشُّحَّ، اور کنجوسی سے بچو، بخل سے بچو۔ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ بے شک اس کنجوسی نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اس بخل نے، اس کنجوسی نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کیا، کیونکہ اس نے انہیں رغبت دی حملہم علی ان سفکوا دماءہم واستحلوا محارمہم، کنجوسی نے انہیں اس بات کی طرف رغبت دی کہ انہوں نے خون ریزی کی لوگوں کی، بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، مال کے لیے، مال کے حرص کے لیے حرام کو حلال جانا، اور لوگوں نے اس مال کے لیے، پہلی امتوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قوموں نے اس مال کے لیے لوگوں کو ایک دوسرے کے خون بہائے، لہذا تم مال کی حرص، اس کی طمع، اس کی لالچ کرنے سے بچو۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اس مال کو خرچ کرو، جمع کر کر کے جوڑ جوڑ کے اسے نہ رکھو، بلکہ اسے جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا انعام کیا ملے گا؟ یہ دوسری حدیث بھی صحیحین کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت یہ بھی موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ تعالی انفق یا ابن آدم انفق علیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، وہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اے انسان تو میرے راستے میں خرچ کر تو میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو یہ اپنا دنیا کا فنا ہو جانے والا، ختم ہو جانے والا مال میرے راستے میں خرچ کر، میں اس کے بدلے ایک تو تجھے یہ مال واپس لوٹا دیا جائے گا، اور دوسرا تجھے ہمیشہ رہنے والا ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ مال تو چند دن بعد ختم ہو جائے گا، خرچ کیا تب بھی ختم ہو جائے گا، نہ خرچ کیا تب بھی دنیا سے جاتے ہوئے یہیں پہ چھوڑ جائے گا۔ اس مال کے بدلے میں ایک تو یہ مال دنیا کے اندر بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو لوٹا دے گا، اور دوسرا اس مال کے بدلے میں کل بروز قیامت نہ ختم ہونے والا ثواب اور نہ ختم ہونے والی جنت کی نعمتیں انسان کو عطا کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ کتنی پیاری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور پھر جو مال جمع کر کر کے اس کو رکھا جاتا ہے گن گن کر،
اسلام کے اندر بھی یہ بات ناپسندیدہ ہے کہ ہم مال کو بہت زیادہ جمع کرتے رہیں اسے اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہ کریں۔ ہاں اپنی ضرورت کا مال انسان اپنے پاس رکھے لیکن اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم تو خرچ کر، اے ابن آدم، اے انسان تو خرچ کر، اور اگر تو اپنا بچا ہوا مال خرچ کر دے تیرے لیے اچھا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جو مال ہمارے پاس بچ جائے اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا، فرمایا تیرے لیے اچھا ہے۔ بھائی تم سے کوئی شر لک، اور اگر تو اسے روک لے تو یہ تیرے لیے برا ہے۔ جو مال ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہمارے استعمال سے زیادہ ہے، جیسے ہم نے نئے کپڑے خریدے، اب جو ہمارا پرانا لباس ہے وہ ہماری ضرورت سے بچ گیا ہے، اب اسے اگر ہم گھر میں بچا کے سیو کر کے رکھیں گے تو وہ رکھا خراب ہو جائے گا، کوئی جانور حشرات الارض اسے کاٹ کے اسے خراب کر دے گا، ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہے گا۔ نیا جوتا ہم نے خرید لیا، پرانا جوتا اگر ہم اسے سنبھال کے رکھتے رہیں گے، اب ہماری ضرورت سے زائد ہے، ہم نے نیا خرید لیا وہ پہننا ہے، اب ایک تو اسے سنبھالنے کا بوجھ ہمارے اوپر اور دوسرا اس کو پھر رکھنا ایک عرصے تک اور اس کا فائدہ بھی کوئی نہیں۔ یہی جو ہماری ضرورت سے زیادہ بچ گیا، یہ کپڑا، یہ جوتا یا کھانا ہم نے پکایا، ہم نے کھا لیا، پیٹ بھر لیا، ہماری ضرورت سے زیادہ بچ گیا ہے، اب وہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم دوسرے وقت میں اس کو ضائع کیا جائے گا، یا اسے ہم سیو کرتے ہیں فریج میں، 1 2 دن 3 دن پڑ رہتا ہے، اس کا ذائقہ، اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے، وہ نہیں رہتا جس طرح پہلے دن تھا، وہ شوق کس سے نہیں کھایا جاتا۔ تو یہ جو چیزیں جو ہماری ضرورت سے بچ جاتی ہیں، اگر ہم انہیں اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تم سے کہو خیر اللہ، اگر تم انہیں خرچ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر ہم اپنی ضرورت سے زائد یہ جو مال، یہ جو ہمارا کوئی بھی چیز ہماری ضرورت کی ایسی ہے جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، اضافی ہے، اسے ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذہن بنائیں اور وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں۔ کپڑے اگر کسی ضرورت مند کو چاہیے اسے ہم دے دیں، جوتی ہے اگر وہ قابل استعمال ہو سکتی ہے، کسی کے استعمال میں آ سکتی ہے تو ہم کسی ضرورت مند کے حوالے کر دیں۔ کھانا ہے ہماری ضرورت سے بچ گیا، زیادہ ہو گیا تو ہم اسے کسی ضرورت مند کا اس کو کھلا دیں، تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور اس کھلانے پر، اس خرچ کرنے پر ہمیں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جائے گا، اور اتنا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا کہ جو ہماری سوچ اور ہماری فہم و فراست سے بھی زیادہ ہے۔ اور ایک اور بات کہ انسان کے لیے بہترین خرچ وہ ہے اللہ کے راستے میں، وہ جو اپنی زندگی میں اپنے ہوش و حواس میں خرچ کرتا ہے۔ اب جب وہ زندگی اس نے گزار دی، اب مال ہے اس کے پاس، دولت ہے، اب موت کا وقت قریب ہے، پھر وہ مرتے مرتے یہ وصیت کرتا ہے کہ یہ مال میرا یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں غریب کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا۔ یہ بات اس کی کوئی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، قال رجل یا رسول اللہ ای الصدقۃ اعظم اجرا، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، اللہ کے راستے میں کون سا مال خرچ کرنا سب سے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا، قال انت صدق وانت صحیح شحیح تخشى الفقر وتعمل الغنا ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل ترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی تندرستی کی حالت میں جو مال اللہ کے راستے میں دیتے ہو، وہ تمہارا سب سے بہترین مال ہے، وہ تمہارا سب سے بہترین صدقہ ہے، اور وہ صدقہ جو تم فقر کی حالت میں دیتے ہو، بخل کی حالت میں دیتے ہو، اور جب تمہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں دو گے تمہارا مال چلا جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے، اس کے باوجود بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تو یہ صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اور فرمایا وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، اور فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں اتنی دیر نہ لگاؤ کہ تمہارا سانس تمہارے حلق تک پہنچ جائے، اور تم مرتے وقت یہ وصیت کرو قُلْتُ لِفُلَانٍ كَذَا وَلِفُلَانٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ، تم مرتے وقت یہ وصیت کرو کہ یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو دے دینا، یہ فلاں کو، اب اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ تم نے مر جانا ہے، یہ تو سب کو مل ہی جانا ہے ایک نہ ایک دن، اب تم اس دنیا سے جا رہے ہو، یہ تمہارے کسی کام کا نہیں، اب تم اگر وصیت بھی کر رہے ہو کہ یہ فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا، فلاں کو دے دینا،
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اب تمہارے مرنے کے بعد تمہارے کسی کام کا نہیں ہے، وہ تو اب لوگوں نے ہی لے کے جانا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنا مال اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے قدر کفایت خرچ کرنا چاہیے۔ اور سخی کے لیے جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ، سخی جو ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ قریب من الجنہ، اور وہ جنت کے قریب ہوتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جو شخص مال خرچ کرتا ہے اپنا، وہ فرمایا وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ قریب من الجنہ، اور وہ جنت کے قریب ہوتا ہے، وہ قریب من الناس، اور وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے، وہ بعید من النار، اور دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا اللہ کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کی محبتوں کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، دوزخ سے دور ہوتا ہے۔ اور والبخیل بعید من اللہ، بعید من الجنہ، وبعید من الناس، وقریب من النار۔ اور فرمایا جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، بخل کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، وہ فرمایا بعید من اللہ، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، بعید من الجنہ، اور وہ جنت سے دور ہوتا ہے، بعید من الناس، وہ لوگوں سے دور ہوتا ہے، وہ قریب من النار، اور واہ کے قریب ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کی متعددہ حدیث ہمیں بیان فرمائی۔ انہی میں سے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ملتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث فرمایا خصلتان لا تجتمعان فی مؤمن، دو خصلتیں ایسی ہیں جو کسی مومن کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ان میں سے ایک من البخل وسوء الخلق، ایک ان میں سے کنجوسی اور دوسرا بد اخلاقی، یعنی مسلمان جو ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے، وہ کنجوس نہیں ہوتا اور بد اخلاق نہیں ہوتا۔ اور یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ترمذی شریف میں یہ منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے اندر فریبی آدمی داخل نہیں ہوگا، اور کنجوس داخل نہیں ہوگا، اور احسان جتانے والا جو بندہ ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اموال میں سے جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، وہ اپنی زندگی کے اندر اس میں سے جتنا ہو سکے وہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اس میں سے خرچ کرتے رہیں۔ ضروری نہیں ہے بہت زیادہ بھی خرچ کیا جائے تبھی ہمارا خرچ ہم سخی بنیں گے، جتنا جس کی صاحب حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق وہ خرچ کرتا رہے اپنی آمدنی کے مطابق، تو وہ سخاوت کے درجے میں ہی ہے، اور اسے سخاوت کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا کیا جائے۔